سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو کوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، لیکن در حقیقت وہ بھی خیر کثیر ہی میں شامل ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے، اور اسی طرح اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ تو شانی بغض و عداوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں، اور ابتر بطرا سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ تو یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، عبداللہ، ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا، جن کا لقب طاہر و طیب ہے، وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ تو جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں کہ آپ کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں، اور باقی اولاد میں آپ کی صرف بیٹیاں ہی بچی ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں، آپ کے بعد نہ تو آپ کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ کا نام لیوا ہوگا۔ تو اسی پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس آیت میں ان تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی، وہ لوگ جو اللہ کی پرستش تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی اپنے دیوی دیوتاؤں کے بھی قائل تھے۔ اسی پس منظر میں ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں اللہ کی خالص بندگی کرتا ہوں، اس طرح تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے، چنانچہ تمہاری اس انداز کی پرستش تمہارے اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش تو ہو سکتی ہے، ایک اللہ کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی اب میرا تمہارا تعلق ختم، تم لوگ جس راستے پر جا رہے ہو تمہیں وہ راستہ مبارک ہو، تم اپنے حال میں مست رہو، میں اپنے دین حق پر ثابت قدم ہوں۔ حق و باطل کی یہ معرکہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گا، اور تم دیکھو گے کہ جلدی جزیرہ عرب پر دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ سورۃ النصر کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کی تائید و نصرت سے آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ انہ کان توابا،
یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی ابھی تو آپ کو دعوت تبلیغ اور فریضہ رسالت کے سلسلے میں بہت سی مشقتیں اٹھانی ہیں اور جنگ و قتال کے مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جب آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو آپ ہمتاً ہم وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیے گا۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو لہب کے معنی آگ کے شعلے اور انگارے کے ہیں۔ اس شخص کی کنیت ابو لہب کے حوالے سے یہاں اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اپنے سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ابو لہب کی کنیت سے مشہور تھا۔ ظاہری اعتبار سے ابو لہب بہت وجیح اور خوبصورت شخص تھا۔ اس پس منظر میں آیت کے الفاظ گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس شخص کی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت شکل و صورت بھی ہم نے عطا کی، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی ہم ہی اس کو جھونکیں گے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ اس کا نام عروہ اور کنیت ام جمیل تھی، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ رکاوٹ کھڑی کر سکے۔ حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوں گی۔ تو دنیا میں وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں جمع کرتی تھی۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس عورت کی حرکتیں جہنم کی آگ کا ایندھن اکٹھا کرنے اور اپنی شوہر کی آگ کو مزید بھڑکانے کے مترادف ہے۔ تو جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جھونکی جائے گی، اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندھن خود ہی جمع کرتا ہو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو آج یہ عورت اپنے گلے میں جو خوبصورت ہار پہنے پھرتی ہے، کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسی رسی ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے۔ اسی رسی میں یہ اعمال بد کا ایندھن باندھ کر جہنم میں لے جائی جائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ شاید وہاں زقوم اور درے جو جہنم کے خاردار درخت ہیں لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعے سے اپنے شوہر پر عذاب الہی کی آگ کو تیز کرتی پھرے گی۔ تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے، اور یہ کیوں ہوگا عذاب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس پر نازل کیا جائے گا۔ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ توحید باری کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور اس کا نام الاخلاص اس صورت کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، وہی تنہا کائنات کا خالق، مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر و منظم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے۔ صمد کے لغوی معنی ایسی مضبوط چٹان کے ہیں جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن اپنے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، نہ ہی اس کو کسی نے جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اور اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں۔ کفو کے معنی ہے ہمسر، جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ ہو یا ہم پایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلہ برابری کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضد ہے، نہ ہی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صورتیں گویا قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔
اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ سے جادو کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایسی آیت نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے کوئی مثال نظر نہیں آتی، اور وہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ یعنی شر مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر پایا جانے والا ایک عنصر ہے۔ اس نقطے کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرح کامل نہیں، چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کوئی کمی، تقصیر یا تنقیص کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ تو ہر ان چیز کے اندر کوئی نہ کوئی شر موجود ہے، تو ان تمام شروں سے پناہ اللہ کی طلب کی جائے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں انسانوں، جنوں اور ضرر رسا جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر زیادہ فعال اور مستعد ہو جاتے ہیں۔ گویا رات کا اندھیرا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی وہ تمام ٹولے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے اور سفری عملیات جن کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام شروں سے پناہ مانگنے کی اجازت فرمائی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو ظاہر ہے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مخلوق ہو کر عملی طور پر بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین الحق، یعنی نظر لگ جانا برحق ہے، چنانچہ حاسدانہ نگاہ بذات خود بھی منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آپ یہ آخری تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے معمولات میں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، یعنی تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری جملہ ضروریات کا کفیل ہے، جو تمہارا رب ہے۔ ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تو وہ انسانوں کا صرف پروردگار اور رب ہی نہیں ہے بلکہ ان کا بادشاہ اور فرمانروا بھی ہے، اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ اور ہر چیز پر نافذ ہے۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی، انسانوں کا رب بادشاہ ہونے کے علاوہ وہ ان کا معبود بھی ہے، چنانچہ وہ ان پر کامل اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، ان کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ، یہاں پہ شیطان کے خناس کا ذکر ہے کہ وہ مسلسل اپنی کوشش جاری رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کر دے، اور وہ اپنی کوششوں سے تھکتا نہیں ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو انسان کے دل و دماغ کو پریشانی اور وساوس کی کس طرح انداز ہوتے ہیں، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے، گویا شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی شہوات اور صفری داعیات کو بھڑکاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے، اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے
اور اس کے جذبات کو بھڑکانے کی حد تک اختیار دیا ہے، اور اس سے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان سے زبردستی کوئی عمل کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی ذکر کر کے فرمایا کہ وہ دلوں میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ شیطانوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات ذکر والحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یہ دعائے ختم قرآن ہے، اس کو بھی ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنی کلاس میں، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کے اندر مجھے جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے، یعنی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا فرما دے۔ یاد رکھیں کہ جب قبر کی وحشت ہوگی تو وہ وحشت قرآن کے ساتھ انس کی صورت میں دور ہوگی، کہ جب قرآن کا پڑھا ہوا ایک اچھا ساتھی بن کے قبر میں ہمارے ساتھ اترے گا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اور اس کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ تو یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنا امام بنانے کا ارادہ بھی کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو جو کچھ بھی امام کرتا ہے مقتدی کے اوپر وہ سب کچھ واجب ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں گے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے اس قرآن کو امام بنانا ہے، اپنے تمام معاملات اس قرآن میں بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنے ہیں۔ تو اب اس قرآن کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا رہبر اور رہنما مان کر اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر دل میں کوئی شعوری ارادہ نہیں ہے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ ہم اپنے منہ سے بس کہہ رہے ہیں لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو امام بنائیں گے، نور بنائیں گے اور ہدایت اور رحمت بنائیں گے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ بھی میں اس میں سے بھول جاؤں، وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتا۔ تو ظاہر ہے یہ دعا بھی تبھی کارگر ہوگی جب عملی طور پہ قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت ہو اور کوشش انسان کے شامل حال ہوگی۔ قرآن مجید کا علم بہت قیمتی چیز ہے، یہ عظیم دولت اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جھولی میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی زبردستی ڈالتا ہے۔ تو چنانچہ جس طرح ہم دنیا میں دوسرے علوم و فنون سیکھنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو بھی سیکھنے کے لیے شدید محنت درکار ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم نے عربی سیکھنی ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے موتی مل جائے تو وہ سمندر کی تہ میں اترتا ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ بلند مقام حاصل کرے، وہاں تک جا پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے اور محنت اور مشقت کرے۔ اور جو کوئی بھی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے وہ اپنی عمر ضائع نہ کرے۔ وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اسے پڑھتا رہوں یا میں اسے پڑھتی رہوں آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دے۔ تو اس جملے کا مفہوم سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ القرآن حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن حجت یا دلیل یا گواہ ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یعنی قرآن مجید قیامت کے دن ہر انسان کے حساب کے وقت گواہ بن کر کھڑا ہوگا جس کسی نے حسب استطاعت اس کے حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور قرآن کا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لانا، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ تو جو کوئی بھی قرآن کے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرے گا تو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے جانا، پہچانا، میری تلاوت کی، اس پر عمل کیا اور میری دعوت و تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اس بندے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے وہ جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، صرف یقین ہے
کہ کتاب ہے اللہ کی، یا یہ یقین بھی نہیں ہے، نہ ہی پڑھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، اس میں خوب سے بے اعتنائی کی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن وہ اس کے خلاف گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کے خلاف استغاثہ لے کر جائے گا کہ اے اللہ، یہ بدبخت مجھے تیرا کلام مانتا تو تھا، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج تجھے مکمل اختیار ہے، اور پھر وہ اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کا ترجمہ ہم نے بھی دیکھا، جو ہر قرآن میں، ہر مصحف میں آخر میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو مختلف روایتوں میں ملتی ہے، اور اس دعا میں عاجز اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک، کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا غلام ہوں، وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن الکریم ربیع القلب ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ایک ناچیز غلام اور ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام اور میری والدہ بھی تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود پر تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ تو کیا میرے وجود پر اللہ کا حکم جاری و ساری ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہی پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو موسوم فرمایا، یا جسے تو اپنی کسی کتاب میں، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اسے بھی تو نے اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ نام جو اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا اپنا، لیکن اب اس کے خزانے میں محفوظ ہے۔ تو ان سارے ناموں کی برکت سے اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اسے میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کا مداوا بنا دے، اور میری تمام فکروں کو اور غموں کے ازالے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔